ایک رات جب کافی کوشش کے باوجود بھی سلطان محمود غزنوی کو نیند نہ آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگا کہ لگتا ہے آج کسی مظلوم پر ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور کہیں کوئی فریادی نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے آنا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ خود کپڑے بدل کر بیس بدل کر محل سے باہر نکلا۔ محل کے بیک سائیڈ میں انہیں کسی کی فریاد سنائی دی۔ وہ شخص دعا کر رہا تھا، اے اللہ، سلطان غزنوی اپنے محل میں مصائبوں کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے نزدیک مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے سن لیا۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کہ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ شخص نے کہا، آپ کے خواص میں سے کوئی شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان محمود نے پوچھا کہ اس وقت وہ ہے کہاں؟ اس شخص نے کہا کہ شاید اب وہ چلا گیا ہے۔ سلطان محمود نے کہا کہ وہ جب دوبارہ آئے تو فوراً آ کے مجھے اطلاع دینا۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا کہ جب بھی یہ دربار آئے تو اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دینا، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پھر پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں موجود ہے۔ سلطان اس وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ روشنیاں بجھا دو، اور اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا محمود غزنوی نے سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ پھر جب چراغ روشن ہوئے تو سلطان نے اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ جیسا سلطان مجھ جیسے غریب کے گھر کھانا کھائے گا؟ سلطان محمود نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے فوراً لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھا لیا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا، چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے اپنے کر سکتے ہیں، اور خصوصی طور پر یہ حرکت میرے بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ کہیں میری شفقت میرے انصاف کے رستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں تھا تو سجدہ شکر بجا لایا، اور ہاں، کھانا اس لیے مانگا تھا کہ جب مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا تو میں نے اللہ کے سامنے قسم اٹھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف مقصد ہے، یہ ہوتی ہے اصل حکمرانی۔ کوئی بھی معاشرہ انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے پر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میرے پاکستانیوں، یاد رکھیں، جہاں انصاف نہ ہو وہاں کبھی پیس، امن نہیں ہوتا۔ اور قوم، یاد رکھنا، غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک بھی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا میرے پاکستانیوں، اللہ کی عدالت میں صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے، اور ظالم پر رحم کرنا مظلوم پر ظلم کرنے جیسا ہوتا ہے۔ قانون قدرت ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے، یہی مکافات عمل ہے۔ تو اللہ کے انصاف کا ہمیشہ انتظار کرنا۔